اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ذکر الہی کے بارے میں حدیث کا درس جاری ہے۔ اس کے مختلف پہلو ہیں، مختلف نصائح ہیں اور بے شمار علم و معرفت کی باتیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائی۔ عن نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مبارک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی اطلاع نہ دوں؟ فقلت بلا یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا یقیناً اے اللہ کے رسول، ضرور ارشاد فرمائے۔ قال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہر قسم کی بدی سے بچنے کی طاقت بھی خدا سے ملتی ہے اور کوئی نیکی سر انجام دینے کی قوت اور استطاعت بھی خدا سے ملتی ہے۔ اس حدیث پر جو بڑی مختصر سی حدیث ہے، غور کیا جائے تو بڑے عجیب و غریب مطالب اس کے سامنے آتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات قابل توجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے اور براہ راست ان سے ذکر کرتے ہوئے یہ سوال ارشاد کیا کہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنت، کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کی اطلاع نہ دوں؟ اب یہ طریق ہے، بہت ہی مبارک طریق، انسانی فطرت کے عین مطابق، کہ جب کسی کو نصیحت کرنی ہو تو اگر اسے پوری طرح متوجہ کر دیا جائے، بیدار کر دیا جائے اور ایک سوال کے رنگ میں ایسی کیفیت بنا دی جائے کہ وہ شخص پھر اس بات کو سننے کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح مستعد اور تیار ہو، تو یہ نصیحت کا طریق سب سے بہتر ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اپنے صحابی کو، حضرت ابو موسیٰ کو، یہ کہا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی اطلاع نہ دوں؟ یہاں پر اگر ٹھہر کر ہم سوچیں کہ اگر ہم نے ساری حدیث نہ سنی ہو اور یہ کہا جائے کہ کیا جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کی اطلاع نہ دوں، تو یقیناً ہر شخص پوری طرح بیدار ہو جائے گا اور منتظر ہوگا کہ اب اگلی بات بیان کی جائے کہ آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کس خزانے کا ذکر کیا اور کس بات کی اطلاع صحابی کو دی۔ تو یہ بہت ہی پرلطف اور بہت ہی معنی خیز انداز ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے، اور یہ آپ کی فصاحت اور بلاغت اور نصیحت کے کمال کی ایک مثال ہے۔ تو اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی اطلاع نہ دوں؟ تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ تو نیکی اور ہدایت کی باتوں کے متلاشی رہتے تھے، ہر وقت اس بات کے پیاسے اور بھوکے رہتے تھے کہ ان کو کوئی نصیحت کی بات بیان کی جائے۔ تو انہوں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کہ یقیناً اے اللہ کے رسول، ضرور ارشاد فرمائیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر سا فکرہ نصیحت کا ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ تم یہ سمجھو اور یہ ہمیشہ بات یاد رکھو اور اس بات کا ورد کرتے رہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہر قسم کی بدی سے بچنے کی طاقت بھی خدا ہی عطا کرتا ہے، ورنہ انسان کسی بدی سے بچ نہیں سکتا۔ ولا قوت الا باللہ، اور اسی طرح کسی نیکی کو سر انجام دینے کی طاقت بھی خدا ہی دیتا ہے، اگر خدا نہ دے تو انسان کوئی نیکی سر انجام نہیں دے سکتا۔ بہت ہی پرحکمت کلمہ ہے۔ عام طور پر
جن لوگوں کو اس کی حقیقت کا علم نہ ہو یا زیادہ گہری توجہ سے نظر نہ کی ہو تو وہ ان الفاظ کو اس موقع پر استعمال کرتے ہیں جب کوئی ڈراؤنی چیز ہو، کسی چیز کا ڈر آ جائے، کوئی سانپ نظر آ جائے، کوئی آگ لگ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے اور کوئی شر کی بات سامنے آئے تو اس وقت کہتے ہیں لا حول ولا قوت باللہ، جیسے ناراضگی کی بات ہے اور ڈر کی اور خوف کی بات ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں، حقیقت میں اس میں فلسفی بیان کی گئی ہے کہ ایک انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے در پر جھکے رہنا چاہیے۔ پہلی بات نیکی کے راستے کی یہ ہے کہ انسان بدی سے تو بچے، بدی سے بچے گا تو نیکی کے راستے پہ آئے گا۔ تو بدی سے بچنا کیسے ممکن ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید نہ ہو؟ تو پہلا یہ اظہار کہ کسی بدی اور برائی اور کسی خامی اور کوتاہی سے بچنے کے لیے اگر طاقت ملے گی تو اے خدا تجھ سے ملے گی، لا حول اس کا مطلب ہے، اور ولا قوت الا باللہ، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی نیکی کرنے کی توفیق اور سعادت ملے گی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ تو یہ ان دونوں باتوں کا اشتراک ایسا ہے کہ جس سے انسان کو صحیح طور پر نیکی بجا لانے کی قوت ملتی ہے۔ پہلے نفی، غلط بات کی نفی کی گئی اور پھر مثبت بات کا اقرار کیا گیا۔ ان کے مجموعے سے صحیح دعا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اس کو بیان کیا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت میں جانے کے لیے انسان کو بدیوں سے بچنا بھی لازم ہے اور نیکیوں کو کرنا بھی لازم ہے۔ تو دونوں باتوں کی کنجی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے اور اس سے مدد کا طلبگار ہو۔ عن عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا قل هو اللہ احد، آپ نے فرمایا کہ تم یہ الفاظ پڑھا کرو، قل هو اللہ احد، یعنی وہ صورت جو قل هو اللہ احد سے شروع ہوتی ہے، والمعوذتین، اور دونوں وہ قل جو قل اعوذ باللہ کے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں، یعنی سورہ اخلاص پہلے، پھر اس کے بعد دو صورتیں جو معوذتین کہلاتی ہیں وہ تم پڑھا کرو، ہینا تمسی و ہینا تصبح ہو، جب تم شام میں داخل ہوتے ہو، رات میں داخل ہوتے ہو، و ہینا تصبح ہو، اور جب تم صبح کرتے ہو، ثلاث مرات، 3 بار یہ کہا کرو۔ یہ ایسی دعائیں ہیں، ان 3 صورتوں میں ایسی جامع دعائیں بیان کی گئی ہیں کہ فرمایا تکفی کا من کل شیء، کہ تمہاری ہر ضرورت کا علاج اور مداوا ان 3 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ یہ بہت ہی جامع حدیث ہے، اور اسی حدیث کے مطابق اور اسی مضمون کی دیگر احادیث کی روشنی میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے کچھ عرصہ پہلے ایک بہت ہی جامع خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں بیان فرمایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ یہ دعائیں رات کو پڑھ کر اپنے ہاتھ کے اندر پھونک کر پھر اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے اب پھرتے تھے تاکہ یہ برکت سارے جسم کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ 3 صورتیں بہت جامع دعاؤں پر مشتمل ہیں، اور اس جگہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو اسی بات کی نصیحت کی اور فرمایا کہ اگر سوچ کر پڑھا جائے، یہ نہیں کہ انسان جلدی جلدی پڑھ دے اور اس کو اس کا مطلب نہ پتہ ہو، ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے، اصل میں دعا کی حقیقت ہی یہ ہے، صرف لفظوں کا دہرانا کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اور کتنی مرتبہ کر سکتا ہے، لیکن ہر بار دعا کے الفاظ زبان پر آتے ہی اگر اس کے مطالب پر غور کیا جائے اور سمجھتے ہوئے دل ڈال کر انسان دعا کرے تو وہ حقیقی دعا ہے۔ تو اس میں بھی فرمایا کہ تکفی کا من کل شیء، ہر قسم کی تمہاری ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے کی دعا اس کے اندر شامل ہے۔ یہ بہت جامع دعائیں ہیں، اسی لیے رمضان کے آخر میں بھی عام طور پر ان صورتوں کا بڑا تفصیلی درس کبھی حضور ارشاد فرماتے ہیں یا ویسے یہ درس کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن کی طرف بڑی توجہ کرنی چاہیے، اور جب بھی حضور نے درس دیے ہیں اتنی اس میں تفصیل بیان کی ہے، پتہ لگتا ہے کہ گویا ایک ضرورت مند اور حاجت مند کی ہر ضرورت کا علاج اور ہر ضرورت کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل کر دی ہے۔ اسی لیے
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ भी यही था। अन नबी मूसा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन, कि हम एक सफ़र में हमें ये सादत मिली कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल थे। फ़जाल अन्नासु यजहरून बित्तकबीर, तो फिर सफ़र के दौरान क्या हुआ कि अचानक लोगों ने बड़ी ऊंची आवाज़ से अल्लाह अकबर कहना शुरू किया। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युहन्नासु रुबऊ अला अनफुसिकुम, क्या लोगो तुम अपने नफ्सों पर ज़रा काबू रखो, इसको संभालो और एहतियात करो। इन्नकुम लस्तुम तदूना असम्मा वला ग़ाइबा, कि याद रखो कि तुम किसी ऐसी हस्ती को नहीं पुकारे हैं जो बहरी हो या तुम्हारी नज़रों से गायब हो। इन्नकुम तदूना समीअन करीबन, तुम यकीनन पुकारते हो उस ज़ात को जिसकी सिफ़त समी है, कि वो सुनने वाला है और करीब है, तुमसे दूर नहीं। क्योंकि ये दोनों बातें ऐसी हैं, अगर इंसान को फ़िक्र हो कि जिस शख्स को कोई बात कही जा रही है वो सुन ना सकेगा, तो फिर इंसान आवाज़ को बुलंद करता है। किसी बहरे से बात करने का तजुर्बा हो तो फिर इंसान को आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है, ये एक तभी बात है। तो फरमाया कि तुम अल्लाह ताला को पुकार रहे हो, अल्लाह ताला तो समी है, वो खूब सुनने वाला है, इसलिए आवाज़ों को बिला ज़रूरत बुलंद करने की ज़रूरत नहीं। करीबन, और फिर ये भी ना समझो कि किसी ऐसे खुदा को पुकार रहे हो जो तुमसे दूर हो, तुम्हारी आवाज़ें ना सुन सके। फरमाया करीबन, कि वो तो तुम्हारे करीब है, बल्कि फरमाया वह माकुम, कि वो खुदा है ज़िंदा खुदा जो हर वक्त तुम्हारे साथ है, करीब भी है, सुनता भी है, तुम्हारे साथ भी है। तो उस खुदा को पुकारते हो तो अपने आप को ज़रा कंट्रोल में रख कर एहतियात के साथ बात करो और दुआ करो, क्योंकि इतनी ऊंची आवाज़ से दुआ करना अल्लाह ताला के अदाब के भी ख़िलाफ़ है और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। ये हदीस भी बड़ी अहमियत रखती है। बाज़ औक़ात लोग नमाज़ पढ़ते हुए आवाज़ उनकी ऊंची हो जाती है, और दुआएं भी अगर मजलिस में भी हों तो एक आदमी की दुआ इतनी ऊंची हो जाएगी कि दूसरे अपनी तवज्जो को कायम ना रख सकें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े पुरहिकमत तरीक़ पर लोगों को दुआ के आदाब की तरफ मुतवज्जे किया है, और कितनी हिकमत की बात की है कि तुम अल्लाह ताला को पुकारते हो तो अल्लाह ताला की सिफ़ात पर भी तो गौर करो। अल्लाह ताला सुनने वाला है, देखने वाला है, तुम्हारे करीब है, तुम्हारे साथ है। अल्लाह ताला तो इंसान की शरक से भी ज़्यादा करीब है, और अल्लाह ताला फरमाता है जहाँ कहीं तुम जाते हो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ जाता है। तो जब अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है तो फिर वक़ार के साथ, तहम्मुल के साथ और दिल डाल कर दुआ करनी चाहिए, ये इसका तरीक़ है। इसमें एक बात ये हदीस पढ़ते हुए ये भी सामने आती है कि दुआ करने की आदत ये भी एक बहुत ही उम्दा तरीक़ है। कुरान में और हदीस में इसकी बार बार ताकीद आई है, और ये हदीस इस बात का सबूत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता सहाबा, उनका तरीक़ ये था कि जब भी दुआ का मौका होता वो दुआ की तरफ मुतवज्जे होते। अब सफ़र पे जा रहे हैं, कई होंगे जो दुआ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से गाफिल होते हैं, वो इधर उधर के नज़ारों से फ़ायदा उठाते हैं, एंजॉय करते हैं कि बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन दुआ की तरफ तवज्जो नहीं होती। तो इस हदीस से पता लगता है कि सहाबा में ये बात रासिख हो चुकी थी और उनकी आदत बन चुकी थी कि जब भी मौका मिले अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हों और अल्लाह ताला से दुआ करें। तो ये भी एक अच्छा उसवा हसना है जिसका इल्म इस हदीस से होता है। हकीकत ये है कि मोमिन का हर वक्त का सहारा अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करना है। हर मौके पर, जैसा कई जगहों पे ज़िक्र हो चुका है, इंसान को हमेशा दुआ करने वाला बनना चाहिए और इस तरीक़ को इख्तियार करना चाहिए। इंसान बिल्कुल कमज़ोर है, जैसा शुरू में ज़िक्र हो चुका कि किसी बदी से बचने की ताकत भी इंसान को नहीं, और किसी की नेकी करने की ताकत भी इंसान को हासिल नहीं, सिवाय इसके कि रहीम व करीम खुदा उस इंसान को इसकी तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला से तौफीक मांगने का सिलसिला हमेशा हमेशा जारी व सारी रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।